آخر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اگلا قدم کیا ہے؟ جب سڑکوں کا دباؤ ناکام ہو جائے، جب تشدد مطلوبہ نتائج نہ دے سکے، جب عوام ساتھ چھوڑ دیں تو پھر کیا بچتا ہے؟ یہی سوال آج آزاد کشمیر کی سیاست اور حالیہ حالات کے تناظر میں زیر بحث ہے، اور اسی کا جواب آپ سب کو ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ انفورڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک خود کو عوامی حقوق کی تحریک کے طور پر پیش کر رہی تھی یہ جماعت، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات اور بیانات سامنے آئے جنہوں نے اس کے کردار پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ سڑکوں کی بندش، کاروبار اور سیاحت کو نقصان، عوامی زندگی کو مفلوج کرنا، ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی باتیں، پناہ گزیر کشمیریوں کی نمائندگی پر اعتراضات اور جمہوری و مشاورتی عمل سے مسلسل دوری، یہ تمام عوامل اس تنظیم کے گرد ایک نئی بحث کو جنم دے چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جب دباؤ، احتجاج اور تصادم کی سیاست اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکی اور جب عوام کی ایک بڑی تعداد نے خود کو اس تحریک سے، کالعدم تحریک سے دور کرنا شروع کر دیا، تو اب وہی عناصر مختلف سیاسی شخصیات اور خود ساختہ جمہوریت کے علمبرداروں سے مدد اور سیاسی تحفظ کی امید لگائے ہوئے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک تحریک واقعی عوامی طاقت رکھتی ہو تو کیا اسے اپنے وجود کے لیے دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے؟ That is an important question that is being raised۔ دوسری جانب آزاد جموں و کشمیر کا زمینی منظرنامہ ایک مختلف تصویر اس وقت پیش کر رہا ہے۔ عوام کی توجہ اب احتجاجی سیاست سے زیادہ آنے والے انتخابات اور جمہوری عمل کی جانب مرکوز دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایز آف ناؤ سیاسی جماعتیں متحرک ہیں، امیدوار عوام سے رابطے کر رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں اور لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلے کرنے کی بات چیت کر رہے ہیں۔ دس از دا ہاٹ ڈیبیٹ، دس از دا ہاٹ ٹاپک ایز آف ناؤ ان کشمیر۔ بہت سی شہریوں کا موقف ہے کہ گزشتہ مہینوں کے احتجاجی ماحول نے کاروبار، روزگار، نقل و حمل اور روزمرہ زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے حالات میں عوام کی ایک بڑی تعداد استحکام، امن، سیاسی عمل کی طرف واپسی کو ترجیح دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ اس بیانیے پر ایک زناٹے دار تھپڑ بھی رسید کیا گیا ہے جو خود کو عوامی تحریک کہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ امن و امان، ریاستی رٹ اور قانون کی عملداری کے حوالے سے بھی عوامی سطح پر واضح آراء سامنے آ رہی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر کسی بھی گروہ کو قانون سے بالاتر تصور کر لیا جائے تو پھر ریاستی نظم و نسق کیسے برقرار رہے گا؟ یہی وجہ ہے کہ قانون کی حکمرانی اور ریاستی اداروں کی عملداری کو بھی بحث کا اہم حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ خود جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے وابستہ یا اس کے قریب سمجھے جانے والے کئی افراد اور شخصیات جو ہیں وہ مختلف پلیٹ فارمز پر اس سے اختلاف یا علیحدگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان کے بیانات آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور یہ سوال پیدا کرتے ہیں یہ بیانات کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھی جنہوں نے اندر سے ہی اس تحریک پر اعتماد کو کمزور کر دیا اور لوگ اس کو چھوڑنے پر، اس کی قیادت اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی اور گتھم کھتا آپس میں ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہوری معاشروں میں ناظرین اختلاف رائے ہر شہری کا حق ہے، لیکن جب سیاسی جدوجہد اور احتجاج قانون، امن اور عوامی مفادات سے ٹکرانے لگیں تو پھر ریاستی اداروں اور قانون کا کردار ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون کے مطابق، انصاف کے تقاضوں کے تحت اور مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، کیونکہ کوئی بھی فرد، تنظیم یا سیاسی رہنما قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ ناٹ اینی ون، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج آزاد کشمیر ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ایک طرف احتجاج اور تصادم کی سیاست تھی اگر ہم کہیں تھی، اور دوسری طرف جمہوری عمل، انتخابات اور عوامی رائے کا راستہ۔ اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس راستے کو اپنے مستقبل کے لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اگر عوام کی ریپرزنٹیشن کی بات کی جائے، عوامی فیصلے کی بات کی جائے، تو ایوری ون نوز کہ عوام نے کیا فیصلہ دیا ہے، کیسے اس کالعدم تنظیم کے بیانیے کو مسترد کیا ہے، کیسے اس کالعدم تنظیم کے مفادات جو تھے ان کو زمیبوس کیا ہے، کیسے ان کے ایجنڈے کو ایکسپوز کیا ہے۔ تھینکس ٹو ڈیجیٹل میڈیا کہ تمام تر حقائق سب کے سامنے آ گئے۔ وہ تحریک جو خود کو عوامی نمائندہ قرار دیتی تھی کیسے وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپوز ہوتی گئی، کیسے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹتی گئی، اور پھر بعد میں سب کو اندازہ ہوا کہ واقعی یہ عوامی تحریک نہیں ہے، یہ عوامی نمائندہ جماعت نہیں ہے،
ان کے مقاصد اور مفادات تو کچھ اور ہی نکلے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔